بائبل مقدس میں 4 طرح کی محبتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس پر آج ہم مختصر غور کریں گے۔ پہلی محبت ایروس، EROS، ایروس، یہ ایسی محبت ہے جو صرف میاں بیوی کے درمیان، یہ لمیٹڈ ہے صرف میرج تک، شادی شدہ زندگی تک۔ یہ اپنا انٹرسٹ چاہتی ہے، یہ اپنی سیٹسفیکشن چاہتی ہے۔ لیکن جب یہی محبت، ایروس محبت جو لمیٹڈ ہے، خدا نے اسے باؤنڈ کر دیا ہے میرج لائف کے اندر، جب یہی محبت میرج لائف کو کراس کرتی ہے، باہر چلی جاتی ہے، تو یہ پھر گناہ بن جاتا ہے۔ وہ بھی ایروسی محبت ہوتی ہے لیکن وہ گناہ ہوتا ہے۔ ود ان میرج یہ ایک بلیسنگ ہے، نسل انسانی کی کنٹینیوٹی کے لیے یہ خدا کی برکت ہے۔ آؤٹ آف میرج یہ گناہ ہے۔ جب کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور شخص کو پسند کرے، یا کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف دیکھے، ایروس محبت ہے لیکن گناہ والی محبت ہے۔ پوری بائبل مقدس میں یہ ورڈ ایروس ہمیں ملتا نہیں ہے، لیکن اس کے کریکٹرسٹکس، اس کی خصوصیات یہ ہمیں ملتی ہے۔ آپ غزل الغزلات پڑھیں، اس کے اندر ہمیں ایروس محبت اپنے عروج پر نظر آئے گی۔ ایک اور محبت ہے جسے سٹورجے محبت کہتے ہیں، اور یہ سٹورجے محبت یہ فیملی لو ہے، خاندانی محبت ہے۔ پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ، بچوں کی پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کی ایک دوسرے سے، یہ باؤنڈ ہے بلڈ کے ساتھ، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ کوئی بھائی بہن اپنے بھائی بہن کو بدل نہیں سکتے، پیرنٹس اپنے بچوں کو بدل نہیں سکتے۔ جو ان کو مل گیا ہے یہ وہی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جو پروٹیکٹیو ہے، جو پروٹیکٹ کرتی ہے، جو خیال رکھتی ہے۔ ایک فیملی میں شخص کی خوشی پورے خاندان کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک شخص کا دکھ سب کا دکھ بن جاتا ہے۔ ایک شخص جو فیملی میں بیمار ہے یا دکھی ہے کسی وجہ سے، پوری فیملی اس دکھ میں آ جاتی ہے۔ اگر کسی بچے نے اچھی ایجوکیشن حاصل کر لی ہے، انجینئر بن گیا ہے، PhD کر لی ہے، تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہم نے PhD کر لی یا ہم نے انجینئر بن گئے۔ یہ پروٹیکٹیو لو ہے، اس کو سٹورجے کہتے ہیں۔ یہ سٹورجے محبت ہے، اور بائبل مقدس میں ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ مرتھا اور لازر اور مریم، ان کے درمیان جو محبت تھی یہ سٹورجے محبت تھی۔ جب لازر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مرتھا اور مریم جو روتی ہیں، یہ اسی محبت کی وجہ سے روتی ہے۔ یائر کی بیٹی جو بیمار تھی، مرنے کے قریب تھی، وہ یسوع کے پاس آتا ہے، اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت، یہ سٹورجے محبت ہے۔ ایک اور محبت ہے جس کو ہم فیلیا محبت کہتے ہیں، اور یہ نان فیملیز کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسے ہمارے دوست، ایسے کلیگز جن سے ہم اپنے بہن بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں، جب ہمارے انٹرسٹ سیم ہو، جب ہماری ویلیوز کامن ہو، جب ہمارے گولز ایک جیسے ہو جائیں، ہماری ڈیسٹینیشن ایک جیسے ہو جائے، ہمارا مائنڈ ایک جیسا ہو جائے، ایسے لوگوں کو ہم اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے خاندان کا ایک رکن بن جاتے ہیں۔ ہم ان سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اس محبت کا بھی بائبل مقدس میں ذکر ہے۔ جب مسیح لازر کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ روتا ہے، لکھا ہے یسوع کے آنسو بہنے لگے، پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ یہاں عزیز کے لیے جو اوریجنل گریک ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ فیلیا ہی ہے۔ یعنی کہ یہودی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یسوع کو اس لازر سے اتنی محبت ہے جیسی یہ اپنے بہن بھائیوں سے کرتا ہے۔ یہ فیلیا لو ہے۔ ایک اور محبت ہے، چوتھی محبت، جس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، وہ ہے اگاپے۔ جتنی بھی محبت کی اقسام
میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین یہ اگاپے لو ہے۔ اگاپے لو یہ انکنڈیشنل لو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس پیار کو ڈیزرو نہیں کرتے، اور اگاپے لو یہ ہمیشہ ایکشن میں ہوتا ہے، یہ ایکٹ کرتا ہے، یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، یہ بکش لو نہیں ہے، کتابی لو نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اگاپے لو ہے وہاں پر ایکشن ہے، وہاں پر بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے اپنی محبت کو ایسے لوگوں کے لیے جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت، بڑی مشہور ورس، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہاں محبت کے لیے اگاپے ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اگاپے لو ہے جو ایکشن میں ہے۔ مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک بڑا مقصد خدا کی اگاپے محبت تھی دنیا کے لیے۔ یہ دنیا جس میں زناکار لوگ، کرپٹ لوگ، بدکار لوگ بستے تھے، ایسے لوگوں کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ انکنڈیشنل لو ہے یہ، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، کوئی یہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا مجھے ریٹرن کیا ہوتا ہے۔ انکنڈیشنلی محبت، انڈیزرو لوگوں کی، یہ اگاپے محبت ہے۔ اسی اگاپے محبت ہماری جو پیاری بہن ہے ثانیہ، پہلا کرنتھیوں 13واں باب پہلی 4 آیات اس نے پڑھی۔ جہاں پر اگاپے محبت نہیں ہے وہاں پر بھی کام ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا، اگر میں محبت نہ رکھوں پہاڑوں کو میں ہٹا سکتا ہوں، اپنا مال غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہوں، نبوفتیں بھی کر سکتا ہوں، کل علم کی واقفیت بھی میرے پاس ہو سکتی ہے، لیکن اگر اگاپے محبت نہیں ہے، انکنڈیشنل لو نہیں ہے، میرے اندر یہ محبت نہیں ہے، تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے علم کا دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کی نبوفتوں کا دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ جب غریبوں کو کچھ دیتے ہیں دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے ایمان سے پارٹ سرک بھی سکتے ہیں، دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اگاپے لو نہیں ہے۔ پالوس ہمیں بتاتا ہے کہ جو اگاپے لو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ محبت ہے۔ تو وہ ایک لمبی لسٹ ہمیں دیتا ہے، اس میں سے ہم پہلی 3 باتوں پر غور کریں گے کہ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی۔ ان 3 چیزوں پر آج ہم غور کرنا چاہتے ہیں کہ پالوس ہمیں کیا بتاتا ہے۔ محبت صابر ہے۔ صابر کے لیے جو گریک ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے میکروتھمیائی۔ اس کا مطلب ہے لو سفرز لانگ، یعنی کہ محبت یہ برداشت کرتی ہے، بہت دیر تک برداشت کرتی ہے، اور یہ کوالٹی یہ خدا کی محبت کے اندر ہے، اگاپے لو کے اندر۔ بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جہاں پر بھی گناہ ہے بائبل کے مطابق ایسے شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ اتنے سال گزر گئے اس دنیا کو، زناکار لوگ، بدکار لوگ، کرپٹ لوگ، سارے لوگ اس دنیا میں ہیں، لیکن ایٹ دا اسپاٹ کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ خدا انہی لوگوں کو، ان کے ہاتھوں کو بھی بھرتا ہے، انہیں خوشحالی بھی دیتا ہے، انہیں زندگی بھی دیتا ہے، یہ سب کچھ خدا ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہمیں ملتا ہے 2 پترس، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور نکالیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، ان لوگوں کو اتنا ٹائم کیوں دے رہا ہے۔ لکھا ہے 2 پترس 3 باب 9 آیت میں، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے
کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہاں پر جو ورڈ تحمل ہے گریک میں اس کے لیے وہی ورڈ یوز کیا گیا ہے جو بھی ہم نے کرنتھیوں کے خاتمے دیکھا صابر کے لیے میکروتھومائی. یہاں پر بھی ورڈ میکروتھومائی ہی یوز کیا گیا ہے. یعنی کہ خدا اس ساری دنیا کو اس لیے ہلاک نہیں کر رہا کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا یہ نجات پا جائے, یہ لوگ توبہ کر لیں. خدا کی محبت ان سب لوگوں کے لیے لانگ سفرنگ ہے. خدا خود یہ لانگ سفرر ہے, یہ برداشت کرتا رہتا ہے. اور یہی چیز پالوس کہتا ہے ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. وہ لوگ جو ہمیں دکھ دیتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں, ہماری انسلٹ کرتے ہیں, ہمیں آنسو دیتے ہیں, ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, اگر ہم ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں, ان کے اگینسٹ ہم دعائیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یہ محبت, اگاپے محبت, میکروتھومائی, یہ ہمارے اندر نہیں ہے. اگر ہمارے اندر یہی محبت ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان لوگوں سے ویسے ہی محبت رکھیں گے جیسے خدا ہم لوگوں سے محبت رکھتا ہے. اگاپے محبت یہ ایک ایسی محبت ہے جس کو ہم خود سے جنریٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم خود سے نہیں لے سکتے. چونکہ یہ خدا کی محبت ہے اس لیے یہ محبت خدا ہی ہمیں دے سکتے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ جانتے ہیں کہ پطرس نے مسیح کا انکار کر دیا 3 دفعہ. مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے, مسیح پطرس سے بات کرتے ہیں. لکھا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, یوحنا 21 باب میں. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند, تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تو میرے بلے چڑھا. جب مسیح اس سے کہہ رہا ہے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, تو یہاں محبت کے لیے مسیح نے اگاپے ورڈ یوز کیا کہ پطرس تو مجھ سے انکنڈیشنلی محبت رکھتا ہے. لیکن جب پطرس ریپلائی کرتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں, تو وہ اگاپے ورڈ یوز نہیں کرتا, وہ فیلیا ورڈ یوز کرتا, جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, خاندانی محبت. مسیح اسے اگاپے محبت ڈیمانڈ کر رہا تھا. پطرس نے جب بھی آنسر کیا اس سارے پیسج میں 3 دفعہ اس نے کہا کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں, وہ فیلیا ورڈ یوز کر رہا ہے, وہ اگاپے نہیں یوز کر رہا. وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ اگاپے محبت یہ کوئی انسان خود سے جنریٹ نہیں کر سکتا, یہ دی جاتی ہے. اور یہ کیسے دی جاتی ہے؟ اگر آپ رومیو کا خط 5واں باب اس کی 5ویں نکال لیں, میں پڑھ دیتا ہوں, سنیے. بڑی خوبصورت ورس ہے, لکھا ہے, اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. یہاں پر جو محبت کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ اگاپے, یعنی کہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی اگاپے محبت ہمارے دلوں میں ڈالے گی. اور پطرس پر اس وقت تک پاک روح نازل نہیں ہوا, اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں, فیلیا محبت رکھتا ہوں. لیکن جب اس پر پاک روح نازل ہوا عید پینتیکوست پر, اس کے بعد پطرس نے دکھ بھی اٹھا, سلیب بھی اس کو الٹی دی گئی, تاریخ ہمیں بتاتی ہے, لیکن اس نے مسیح کا انکار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کے پاس روح القدس کی قدرت سے اگاپے محبت اس کے دل میں آ چکی. تو وہ لوگ جن پر پاک روح نازل ہوتا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی اگاپے محبت یہ ہمارے دلوں میں انڈیل دی جاتی ہے. پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت کر سکیں. وہ لوگ جو آپ کو ستاتے ہیں آپ ان سے پیار کر سکیں. پالوس اسی اگاپے محبت کی بات کر رہا ہے. جب آپ کے پاس اگاپے محبت آتی ہے تو پہلا کام, یہ اتنی اہم کوالٹی ہے صابر, میکروتھومائی, کہ تمام کوالٹیز بیان کرنے سے پیشتر پالوس اس کوالٹی کو پہلے رکھتا ہے کہ جس کے اندر اگاپے محبت ہے وہ صابر ہے, لانگ سفرر ہے. اپنی انسلٹ بھی برداشت کر لیتا ہے, اپنی بےزتی بھی برداشت کر لیتا ہے, دوسرے دکھ دیتے ہیں یہ سہ لیتا ہے. یہ بد دعائیں نہیں ان کو دیتا, یہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے.
ان کے لیے روزے رکھتا ہے, ان کے نجات کے لیے دعا کرتا ہے. یہ اگاپے محبت کی پہلی کریکٹرسٹکس ہے. دوسری چیز جو پالوس بتاتا ہے کہ محبت مہربان ہے. گریک میں اس کے لیے ورڈ ہے کریسٹوٹائی. اس کا مطلب ہے فل آف سروس ٹو ادرس, یعنی کہ آپ کا اندر بھرا ہوتا ہے دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ بڑے ہیں یا آپ چھوٹے ہیں, یا جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں وہ آپ سے بڑا ہے, آپ سے چھوٹا ہے, اس کا کلچر کیسا ہے, اس کی سوشل ویلیوز کیسی ہیں, آپ کا دل بھرا ہوتا ہے ان کی خدمت کرنے سے. یہ ایسی کوالٹی ہے جو کہ خدا کے خادموں کے اندر یہ ضرور ہونی چاہیے, اور یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا, ایک بہت بڑا چرچ ہے باہر کالونی میں ہی, وہاں کے میں نے ایک پاسٹر کو دیکھا, ان کے ساتھ ایک ایلڈر تھے بڑے ایجڈ, اور وہ جو پاسٹر صاحب تھے وہ بڑے ینگ تھے. رستے میں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جو ینگ پاسٹر ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ایجڈ سے ایلڈر تھے. جو پاسٹر کا بیگ تھا اور بائبل تھی وہ اس ایلڈر نے پکڑی ہوئی تھی, اور جو پاسٹر تھا وہ آرام سے چل رہا تھا. یہ چیز دیکھ کے مجھے واقعی دکھ ہوا. دکھ اس چیز کا ہوا کہ یہ بائبلی پیٹرن نہیں ہے, اس کے برعکس ہونا چاہیے. ایلڈر کو اپنی بائبل بھی, اس کا جو اپنا بیگ اگر اس نے پکڑا ہو وہ اس پاسٹر کو دینا چاہیے, لیکن پاسٹر نے اپنا بیگ بھی, اپنی بائبل بھی, سب کچھ اس ایلڈر کو دیا. ایسے لوگ یہ مہربان نہیں, یہ فل آف سروس نہیں ہے. دوسرا کرنتھیوں 6 باب میں پالوس ہمیں بتاتا ہے کہ جو خادم ہیں ان کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے. دوسرا کرنتھیوں 6 باب میں پڑھ دیتا ہوں, لکھا ہے بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں, بڑے صبر سے, مصیبت سے, احتیاط سے, تنگی سے, کوڑے کھانے سے, قید ہونے سے, ہنگاموں سے, محنتوں سے, بیداری سے, فاقوں سے, پاکیزگی سے, علم سے, تحمل سے, مہربانی سے. یہ جو مہربانی ورڈ ادھر لکھا ہوا ہے اس کے لیے کرسٹوٹائی ورڈ ہی یوز کیا گیا, یعنی کہ پالوس یہ بتا رہا ہے کہ جو خدا کے خادم ہیں ان کو فل آف سروس ہونا چاہیے, دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, میرا سٹیٹس کیا, اگلے کا کیا سٹیٹس ہے, خدا کے خادموں کی یہ نشانی ہے. جیسے مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے, اس نے ہمیں پیٹرن دیا ہے, ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے, ہمیں بھی دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن خادموں پر انگلی اٹھانے سے پیشتر میں آپ کو پالوس کے ہی ایک خط میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہی کوالٹی پالوس کہتا ہے ہونی چاہیے. کلسیوں 3 باب 12 آیت میں لکھا ہے بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں, درد مندی, مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. یہاں پر مہربانی کے لیے وہ سیم گریک ورڈ کرسٹوٹائی ہی یوز کر رہے ہیں. نہ صرف خدا کے خادموں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ فل آف سروسز ہوں, بلکہ جو نجات یافتہ لوگ ہیں, جو خدا کے لوگ ہیں, جو چنے ہوئے لوگ ہیں, جو ایماندار لوگ ہیں, ان کے اندر بھی یہی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ فل آف سروس. اور یہ وہی شخص ہو سکتا ہے, چاہے وہ خادم ہے, چاہے وہ عام ایماندار ہے, جس کے اندر اگاپے محبت ہوگی. ہم اگاپے محبت کی کریکٹرسٹکس دیکھ رہے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی کی خدمت کرنے میں ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, جھجک ہوتی ہے, شرم آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اگاپے محبت کی یہ کوالٹی نہیں ہے. تیسری اور آخری بات, محبت حسد نہیں کرتی. حسد کے لیے گریک ورڈ زیلوئے, اس کا مطلب ہے بوائلنگ واٹر, ٹو ببل اوور بیکاز سو ہاٹ, یعنی کہ پانی اتنا گرم ہو کہ وہ ابلنا شروع ہو جائے. حسد کیا ہے؟ دوسروں کی چیز دیکھ کر جلنا,
کسی کے پاس اچھا گھر ہے جلن شروع ہو جائے، اچھے کپڑے پہنے ہیں جلن شروع ہو جائے، کوئی اچھا کھاتا ہے، کوئی اچھی جاب ہے، کوئی اچھی انکم ہے، اچھی گاڑی ہے، کوئی بھی دوسرے کی اچھی چیز دیکھ کر اگر حسد آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر سیلولائے یہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے یوسف کا، پیدائش کی کتاب، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ یعقوب کا بیٹا جو یوسف تھا، اس کے بھائی یہ اس سے حسد کرتے تھے۔ اعمال 7واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچ کر مصر کو پہنچایا، مگر خدا اس کے ساتھ تھا۔ یہاں پر حسد کے لیے یہی ورڈ زیلوئی ہی استعمال ہوا۔ یوسف کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے۔ کیوں حسد کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا باپ یعقوب یوسف کو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے ان کو حسد ہو گیا۔ اس کے بعد یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو ایک بو کلمون کبا بنوا دی تھی، اور یہ ایسا ڈریس تھا جو چوگے کی طرح کا ہوتا تھا، آستین والا، اور رنگ برنگا ہوتا تھا، اور ایسا ڈریس شہزادے شہزادیاں پہنتے تھے۔ ایک یہ ان کی حسد کی وجہ بن گئی، خواب اس کو ایسے آتے تھے، یہ ان کی حسد کی وجہ بن گئی۔ اب اس کے بھائیوں نے یہ چیزیں چرانے کی کوشش کی۔ جہاں پر حسد ہوتا ہے وہاں پر یہی کام ہوتا ہے۔ بو کلمون کبا اس کی لے لیتے ہیں، اپنے بھائی کو گڑھے میں پھینک دیا، بیچ دیا، بکرا ذبح کر دیا۔ اس بو کلمون کبا کو انہوں نے اس برے کے خون میں ڈبو کر اسے سرخ کر دیا، اپنے باپ کو بھجوا دیا۔ کسی شخص نے، کسی بھائی نے کیا وہ کبا یوز کی؟ پوری بائبل مقدس میں آپ پڑھیں کہیں ذکر نہیں کہ اس کی وہ بو کلمون کبا جس کو دیکھ کر وہ حسد سے بھر گئے تھے کسی بھائی نے یوز کی، کسی بھائی نے یوز نہیں کی۔ جس چیز سے وہ حسد کر رہے تھے، نہ وہ یوسف کے کام کی رہی، نہ وہ ان کے اپنے کام کی۔ اپنے باپ کے پاس جب اس کو بھیجتے ہیں تو باپ اس کا کیا کہتا ہے؟ میں تو غم کرتا ہوا ہی ایسے ہی میں قبر میں اتر جاؤں گا۔ باپ کی جو محبت تھی یوسف کے لیے یہ اس کو بھی نہیں نکال سکتی۔ اس کے جو ڈریمز آتے تھے یہ ان ڈریمز کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں پر حسد ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو چیز جس کے پاس ہے اس کو دیکھ دیکھ کر چلنا کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، وہ چیز اگر آپ ایسے کریں گے تو نہ اس کے کام کی رہے گی لیکن نہ ہی آپ کے کام کی رہے گی۔ حسد کرنے کی بجائے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ کوئی چیز آپ کو چاہیے، آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ 16 گھنٹے کام کریں، 5 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ 10 گھنٹے کام کریں، محنت کریں، دعا کریں، محنت کریں، اس چیز کو حاصل کریں۔ جس بھائی کے پاس وہ چیز ہے، جس بہن کے پاس وہ چیز ہے، اس کے لیے خدا کا شکر کریں، اس بہن کے لیے برکت چاہے تو خدا اس کو اور دے۔ جب آپ دوسرے کو برکت دیتے ہیں تو وہ برکت آپ میں سے ہو کر نکلتی ہے۔ آپ دوسروں کو برکت دیں گے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ لیکن اگر آپ حسد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگاپے محبت کی یہ خوبی سیلوئے یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کی ہمیں ایک جھلک پرانے عہد نامے میں ملتی ہے۔ خروج 20واں باب جو 10 احکام، اس میں آخری حکم یہ دیا گیا کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کر، خادم کا لالچ نہ کر، نوکر کا لالچ نہ کر، گدھے کا لالچ نہ کر، کسی چیز کا لالچ نہ کر۔ یعنی کہ جو چیز کسی دوسرے کی ہے اس چیز کو پانے کی تو خواہش نہ کر، اس سے چھیننے کی خواہش نہ کر۔ جو تیرے پاس ہے اسی میں خوش ہے۔ مسیح یسوع کو جو صلیب پر پہنچایا گیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ حسد ہے۔ متی کی انجیل 27واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اسے یعنی کہ پیلاطوس کو معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو یعنی کہ یسوع کو حسد سے پکڑوایا۔ مسیح کو پکڑوائے جانے کا ایک مین ریزن یہ حسد ہے۔ تو جہاں پر حسد ہوگا وہاں پر صرف نقصان ہوگا۔ حسد کرنے کی بجائے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ یہ اگاپے محبت کی کچھ کوالٹیز جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج ہم نے محبت کی 4 اقسام کے بارے میں بات کی۔ پہلی کیا قسم تھی؟ ایروس، دوسری سٹورجے، تیسری فیلیا، اور چوتھی
اگاپے. پھر اگاپے محبت کی ہم نے صرف 3 چیزوں پر بات کی کہ محبت صابر ہے, محبت مہربان ہے, محبت حسد نہیں کرتی. تو آئیے ہم خدا سے دعا کریں کہ ہم سب اس اگاپے محبت کو اپنی زندگیوں میں لیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں, اپنے خاندان کے لیے بھی برکت کا سبب بنیں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بنیں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور ہم دعا کریں.